اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، عزیزان، دوستان، ایک اور خبیث مارکیٹ میں الفاظ کا ذخیرہ لے کر آ گیا ہے اور خود کو اخباریوں کا سردار اعلیٰ کہتا ہے، روایت اور احادیث پر عمل کرتا ہے، جس کا نام ہے وحید الدین۔ یہ حیدرآباد میں مقیم ہے اور یہ وہاں سے ایک پلیٹ فارم چلاتا ہے اخباریوں کا۔ اس کے بارے میں الحمدللہ حیدرآباد کے سبھی افراد واقف ہے، یہ کس فکر کا انسان ہے۔ یہ خبیث بھی شیطان اللہ یاری کے راستے پر ہے، یہ یوں کہا جائے کہ دونوں ایک دوسرے کے راستے پر ہے۔ وہ کہا جاتا ہے نا کہ تربوز چھری پر گرے یا چھری تربوز پہ گرے، کٹنا تو تربوز کو ہی ہے۔ اسی طرح چاہے اللہ یاری اس کے راستے پر چلے یا اللہ یاری کے راستے پر چلے، چلنا تو دونوں کو ایک ہی راستے پر ہے۔ ناظرین، وحید الدین نے شہید ابراہیم رئیسی رضوان اللہ تعالیٰ پر جھوٹا الزام لگایا ہے۔ 5000 افراد کو پھانسی کی سزا دے چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ان 5000 افراد میں کتنے ایسے تھے کہ جن کو ناحق سزا سنا کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ بہتان باندھا ہے، جھوٹی نسبت دی ہے، جس طرح حسن العیاری اپنے چینل پر بیٹھ کر بہتان باندھتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، الزامات لگاتا ہے۔ ان کے پاس کوئی پروف موجود نہیں ہے، کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے 3 چیزیں دیکھو: نمبر 1 عالم، نمبر 2 حاکم، تیسرے تاجر۔ عالم بعمل ہو، حاکم عادل ہو، تاجر ایماندار ہو۔ اگر یہ تینوں کا عمل مطابق ہے قول معصوم کہ وہ تو ملک میں امن و امان باقی ہے، اگر ان تینوں میں سے کسی ایک میں بھی کمی رہی تو اس ملک میں کبھی بھی امن و امان باقی نہیں رہے گا۔ دور حاضر میں مجازی علماء نہ صرف عالم بلکہ حاکم بن بیٹھے ہیں، علماء حقیقی کے حق پر قبضہ کر چکے ہیں اور عادل حقیقی کو چھوڑ کر دعوی عدل کر کے فیصلے صادر کر رہے ہیں، جس کا ثبوت حادثے کا شکار ہونے والے صدر ابراہیم رئیسی کا عمل۔ نہیں معلوم یہ کہاں جا کے ڈوب کے مریں گے، ان کے اندر تھوڑی سی بھی غیرت باقی نہیں رہی ہے، یہ انسانیت سے خارج ہو چکے ہیں، یہ دین اسلام سے منحرف ہو چکے ہیں، اور یہ خود کو کہتے ہیں کہ ہم روایت اور احادیث معصومین علیہ السلام پر عمل کرتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں 3 چیزوں سے تمہاری نجات ہے۔ اول یہ کہ حق کی پابندی، دوسرے نمبر پر آتا ہے کہ باطل سے اجتناب کرو، تیسرے نمبر پر آتا ہے کہ جد و جہد کو اختیار کرو۔ نہ اس نے حق کی پابندی کیا ہے، نہ یہ باطل کے خلاف کھڑا ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور نہ ہی اس نے کبھی جد و جہد کیا ہے۔ یہ بس اپنے چینل سے بیٹھ کر حیدرآباد سے لے کر ابھی تک جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اب روایات و احادیث کے ذریعے سے انہیں بے نقاب کرنا ہے، انہیں احادیث کے ذریعے سے جواب دیتا ہوں۔ جھوٹ بول رہا ہے، تہمتیں لگا رہا ہے، تو جھوٹ پر شاید اس کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث نہیں پہنچی ہے۔ یہ اخباری خود کو کہتے ہیں رسول کی حدیث پر عمل کرتے ہیں یا معصومین علیہ السلام کی حدیث پر ہی عمل کریں گے۔ ان کے پاس یہ حدیث نہیں پہنچی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوٹ کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں جھوٹ سے دور رہو، کیونکہ جھوٹ ایمان سے دور کر دیتا ہے۔ اب اندازہ لگائے یہ ایمان سے کتنا دور ہو گیا ہے۔ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی جہالت اس کے جسمانی بیمار سے زیادہ مضر ہے۔ اب اندازہ لگائے یہ اس کیٹیگری میں بھی شامل ہو جاتا ہے۔ شہید ابراہیم رئیسی رحمت اللہ نے ان سارے لوگوں کے چہرے کو بے نقاب کر دیا۔ میں تو صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی کچھ لوگ باقی ہیں جو بلوں میں چھپے ہوئے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی ظاہر ہو جائے گے۔ ان نحوستوں کے بارے میں زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم روایت اور احادیث پر عمل کرتے ہیں، جنہیں قرآن صحیح سے پڑھنا نہیں آتا ہے وہ احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح پڑھتے ہیں، یا معصومین علیہ السلام کی حدیث پر کس طرح عمل کرتے ہیں جنہیں قرآن صحیح سے پڑھنا نہیں آتا۔ اب سنیں اس کی تفسیر کیا ہے۔ تفسیر معصوم سماعت فرمانے قل هل يستوي الذين يعملون قل هل يستوي الذين يعملون قل هل يستوي الذين يعملون جن کی عربی صحیح سے نہیں ہے، جو عربی کو صحیح سمجھتے نہیں ہے، جو قرآن کے ایک سورے کا ترجمہ نہیں کر پائے، ابھی تک خود کو اخباریوں کا سردار اعلیٰ کہتے ہیں، ایک قرآن کے سورے کا ترجمہ نہیں کر پائے، قرآن کے سورے کی تفسیر نہیں کر پائے، یہ حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنے کے لیے چلے ہیں۔ آخری میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد اس کے جواب کا منتظر رہوں گا۔ امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ خداوند عالم نے مردوں اور عورتوں دونوں پر جہاد کو فرض کیا ہے۔ مرد کا جہاد جان اور مال کے ذریعے سے ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ راہ خدا میں شہید ہو جائے، اور عورت کا جہاد اس کے شوہر کی اطاعت اور اس کی غیرت پر پردرد مشکلات میں اس کے اوپر صبر کرنا ہے۔ اور ہاں، ایک بات تو پوچھنا بھول رہے تھے، اچھا ہے یاد آ گئی۔ انہوں نے آخر میں کہا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ بھیا کس دین کی بات کر رہے ہو؟
ذرا دین کی تفسیر کر کے بتاؤ، اس آیت کریمہ کی اس چھوٹے سے سینٹنس کی تفسیر کر کے بتائیں۔ لا اکراہ فی الدین کہتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دین پہ ہمیں رہنے دو، لکم دینکم ولی دین، ہمارا دین ہمارے ساتھ، تمہارا دین تمہارے ساتھ میں، یہ کہتے ہوئے مل رہے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔